بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیکسٹائل کی دنیا میں کیش فلو کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب کیش پھنس جائے تو سسٹم پٹ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پارٹیاں مال تو لے لیتی ہیں، پارٹی کی طرف سے آرڈر آیا کہ جی ہمیں فلاں کوالٹی چاہیے اور اتنی مقدار میں چاہیے، فیبرک تو اسے پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن جب پیمنٹ کی باری آتی ہے تو پیمنٹ کے اندر بہانے تلاش کرتی ہے، عذر پیش کرتی ہے، اور ٹائم پیریڈ طے ہوا ہوتا ہے اس کے اندر پیمنٹ نہیں کرتی۔ تو ایسی صورت کے اندر پارٹیوں کے ساتھ کس طریقے سے انہیں ڈیل کرنا ہے، یعنی ایک تو تعلقات بھی خراب نہ ہو، دوسرا جھگڑے سے بھی بندہ دور رہے، یعنی احترام کے ساتھ کس طریقے سے ان سے پیمنٹ نکلوایا، یہ چیز میں آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر پریکٹیکل طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یعنی اگر آپ اس طریقے کو آزمائیں تو پارٹیوں پر کیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی خراب نہیں ہوں گے اور وہ آپ کو پیمنٹ بھی کلیئر کر دیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، بالکل چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتے کہ ایسا نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اسے دیکھنے کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، کیونکہ یہ ویڈیو ہر اس بندے کے لیے جو کاروبار کی دنیا میں ہے اور کسی بھی طریقے کا کاروبار کرتا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو کیا کرنا ہے کہ امانت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں، تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا کہ کیش فلو کاروبار کو چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے میں کپڑا خریدتا ہوں، کپڑا میں نے خریدا، اپنے گودام میں اسٹاک کیا، اسے 3-4 کوالٹیاں میں نے اپنے پاس رکھ لی ہے۔ اب پالٹی مجھے کہتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا فلانی چیز اتنی مقدار کے اندر چاہیے، اور میں نے وہ چیز اسے ڈیلیور کر دی۔ ڈیلیور کرنے کے بعد جب پیمنٹ کی باری آتی ہے اور وہ پالٹی ٹائم پر پیمنٹ نہ کرے تو میرا جو پیچھے سسٹم ہے یہ سارا تباہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کیش نہ ہونے کی صورت میں مجھے گودام کا کرایہ بھی دینا ہے، انوینٹری کے اخراجات ہیں، جو لیبر رکھی ہے لیبر کوسٹ بھی مجھے پوری کر کے دینی ہے، آگے مجھے مزید مال خریدنا ہے، اس کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو سارا سسٹم ٹھپ پڑ جاتا ہے صرف اور صرف کیش فلو ختم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی اپنا کیش فلو ختم نہ ہونے دوں، بلکہ اس کا سائیکل چلتا رہے، کیونکہ یہ کاروبار کو چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب یہ چل رہا ہو تو کاروبار بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹھپ ہوا، جیسے ہی یہ بند ہوا، اسٹک ہو گیا، تو آپ کا کاروبار بھی مشکل میں آ جاتا ہے، اور سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ 1-2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پارٹیاں مال لے جاتی ہیں لیکن پیمنٹ کی باری آتی ہے تو ڈیلے کرتی ہے، کبھی وعدے کرتی ہے کہ ہفتے کے اندر دے دیں گی پیمنٹ، کبھی 2 ہفتے، کبھی مہینہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، اور پھر وہ کل پرسوں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل خطرہ یہی سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا کیش بلاک ہو جائے تو یہیں سے اسی جگہ سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ مجھے مال بھی لینا ہے، ورکرز کی سیلریاں بھی ہیں، جگہ کے گودام کے کرائے وغیرہ، یعنی کہ 20 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب کیش ہی نہیں تو میں کام کیسے کروں گا، ہے نا؟ تو یہیں سے سارا سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، کہ میں ایسا کیا کروں کہ پارٹی جو مجھ سے فیبرک لے رہی ہے اور اس کی جو پیمنٹ ہے نا، پیمنٹ شیڈیول جو طے ہو، اسی شیڈیول کے اندر مجھے پیمنٹ بھی کر دے۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے آئیے بتاتا ہوں۔ حل اس کا بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ مجھے امیدوں پر چلنا چھوڑنا ہوگا، یعنی امیدیں نہیں باندھنی، مجھے کیا کرنا ہے؟ سسٹم بنانا ہوگا۔ سسٹم کیسے بنتے ہیں؟ ہر ڈیل شروع کرنے سے پہلے ہی آپ جو ہے نا یہ پیمنٹ ٹرمز جو ہوتی ہیں انہیں کلیئر رکھیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے زبانی باتوں پر نہیں جانا ہے۔ کلائنٹ کو آپ نے مال دے دیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو کل پرسوں یا ہفتے کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، لیکن اگر وہ نہیں کرے تو معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ شروع میں ہی جو پیمنٹ کا سائیکل ہوتا ہے وہ آپ نے شروع میں ہی اسے کلیئر کرنا ہوگا، ڈیو ڈیٹ اسے صاف طور پر واضح الفاظ میں بتائیں، اور اگر خدا نخواستہ پیمنٹ ڈیلے ہو جاتی ہے تو نیکسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا یہ بھی اسے پہلے سے بتائیں، کیونکہ جو بات شروع میں کلیئر ہو جائے بعد میں جھگڑے کی نوبت نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا کرنی ہے، کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے ہر پارٹی کے لحاظ سے الگ الگ کرنا ہے۔ ہر کلائنٹ کیا ہوتا ہے؟ قابل اعتماد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میری باتوں کا برا مت ماننا، کیونکہ میں یہ پریکٹیکل چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھائی برائی یہ فطرت کا حصہ ہے، ہر جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میری باتوں کو دل پہ نہیں لینا ہے، بلکہ یہ میں کاروباری گر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں، تو کچھ کلائنٹ ہوتے ہیں جن پر اعتبار کرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے، تو آپ نے ہر کسی پر اندھا دھند بھروسہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ کلائنٹس کیا کرتے ہیں کہ شروع میں تو پیمنٹ آپ کو وقت پر دیتے ہیں، بلکہ وقت سے پہلے دیتے ہیں، وقت آنے سے پہلے ہی آپ کو پیمنٹیں کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے چھوٹے آرڈرز کی صورت میں، لیکن جب بڑا آرڈر دیں 1-2 دفعہ تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر بھی یہ شیڈیول متاثر ہوتا ہے۔ شروع میں ریکارڈ اچھا ہوتا ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے کہ پیمنٹ بہت ڈیلے کرنے لگ جاتے ہیں کلائنٹس۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہر کسی کا اپنے ہر کلائنٹ کا ریکارڈ رکھنا ہے، اپنے پاس ریکارڈ کیپنگ آپ نے لازمی رکھنی ہے، کیونکہ اس کے ریکارڈ کیپنگ کے بغیر آپ کاروبار کامیابی سے کر ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس پارٹی کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے، کسے کتنا ادھار دینا ہے اور کتنا مال دینا ہے
کہ اگلا آسانی سے آپ کو پیمنٹ کلیئر کر دے. اور کس پارٹی نے کتنی دفعہ جو ہے نا آپ کی پیمنٹ ڈیلے کی ہے, کتنی دفعہ آپ کی پیمنٹ لیٹ کی ہے, ڈیلے ہوئی ہے, کتنی بار اس نے جو ہے نا اپنا وعدہ کر کے توڑا ہے, بہانے ہیلے بہانے بنائے. تو یہ سب چیزیں آپ اس بک کے اندر نوٹ کریں, ٹھیک ہے. ریکارڈ بنائیں اپنے پاس, سارا ریکارڈ رکھیں, کیونکہ کاروبار یہ میموری سے نہیں چلتا, بلکہ یہ چلتا ہے تو صرف ریکارڈ سے, ریکارڈ رکھنے سے یہ چلتا ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم بات, جو آپ کے پارٹی کے ذمہ ڈیوز ہیں نا, انہیں مانگنے میں شرم محسوس مت کریں, ٹھیک ہے. شرم آنا یہ فطری چیز ہے. انسان بولتے ہیں میں اسے مانگوں گا پیسے تو اگلے کو کیسا لگے گا, کیا سمجھے گا. تو یہ آپ نے اس چیز کے اندر شرم نہیں کرنی, ٹھیک ہے. آپ نے مہذب طریقے سے پارٹی سے پیسے مانگنے. اب یہ نہیں کہ آپ جھگڑا کرنے لگ جائیں, جھگڑا نہیں کرنا. طریقے سے آپ نے اس کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ آپ کے ذمہ اتنی پیمنٹ ہے, تو یہ آپ نے ریمائنڈ اسے لازمی کروانا ہے. اور یہ نہیں سوچنا کہ سامنے والا برا مان جائے گا یا آپ کا تعلق خراب ہو جائے گا, کہیں جو اگلا آرڈر اس کا آنا ہے وہ ختم نہیں ہو جائے. تو یہ ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنے, ٹھیک ہے. طریقے سے آپ نے سامنے والے کو ریمائنڈ کروانا ہے. انشاءاللہ ڈیوز جو اس کے ذمہ باقی ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. تو آپ مہذب طریقے سے نرم لہجے کے اندر اس کو ریمائنڈ کروائیں, پیمنٹ کے بارے میں اسے ضرور بتائیں, ٹھیک ہے. اور پانچویں بات, ایڈوانس پیمنٹ پر آپ کام کریں. اس سے اپنے کاروبار کے اندر آپ نارمل بنا دیں. جیسے میں کرتا ہوں, مجھے دیکھ لیں, جب مجھ سے کوئی کلائنٹ فیبرک مانگتا ہے تو میں پہلے سے اسے بتا دیتا ہوں کہ میرا پروسیس صرف اور صرف ایڈوانس پر چلتا ہے. میں صرف ایڈوانس پر کام کرتا ہوں, یعنی پہلے پارٹی کی طرف سے پیمنٹ آئے گی, پھر اس سے پیمنٹ آنے کے بعد مال دیا جائے گا. تو اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں میرے کو یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جو واقعی سیریس پارٹی ہوتی ہے, یعنی جنہیں واقعی مال چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے, صرف وہ خریدتی ہیں. تو اسی کے ساتھ میرے کو ایک اور یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ سر دردی جو ہوتی ہے نا, بلا وجہ کی سر دردی, یعنی کہ پارٹی پیمنٹ کب تک دے گی, تو یہ چیزیں انسان کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے ایک دم انسان. یہ کس وجہ سے, ایڈوانس سسٹم پر کام کرنے کی وجہ سے. میرا تو چھوٹا سا کام ہے, آپ کہیں گے کہ یہ تو چلو شاکر بھائی کیا ہے کہ ایڈوانس پر کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم چھوٹا ہے. تو دیکھیں دوستوں, چھوٹا بڑا سسٹم ہونے کی بات نہیں ہے, کاروبار کو ڈیولپ کرنے کی بات ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے کاروبار کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, یہ حکمت عملی ہے نا, یہ اسٹریٹجی آپ کے کاروبار کو ٹھپ بھی کر سکتی ہے اور آسمان کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے. یہ چیزیں آپ نے پہلے سے کلیئر کرنی ہوتی ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ ایڈوانس پر کام کریں, ٹھیک ہے. ایڈوانس پر کرنے سے آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے. سر دردی جو آپ کی ہوتی ہے یہ اکثر ختم ہو جائے گی. اور اس کا ایڈوانس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مین چیز ہے, جو اصل چیز ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, کیش فلو آپ کا کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. تو کیش فلو آپ کا لگا رہتا ہے. آپ چاہیں جتنی کوالٹی خرید کے رکھنی چاہیں آپ خرید سکتے ہیں. لیبر کو آپ ٹائم سے پہلے اسے اس کی جو ہے نا آپ سیلری پے کر سکتے ہیں. لیبر بھی خوش, آپ بھی خوش. تو دوستوں, میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ بزنس صرف سیل کرنے کا, صرف دوسرے کو بیچنے کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اسے مال بھیج دیا اور میں کامیاب کاروباری بن گیا. تو یہ چیز نہیں ہوتی. اصل چیز کیا ہے, پیمنٹ ریکور کرنا, پیمنٹ اگلے سے بغیر لڑے نرمی کے ساتھ اس سے حاصل کرنا, یہ اصل چیز ہوتی ہے. اگر آپ سوچو کہ میں نے سیل کر دیے اور میں ایک کاروباری بن گیا, تو 2 منٹ کو سوچو تو صحیح, ایسی سیل کا کیا فائدہ. ایک کلائنٹ آپ سے مال لے گیا لیکن پیمنٹ ہی نہیں کی, اور جب آپ مانگتے ہیں تو آگے سے ڈیلے کرتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیل کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج اتنا مال بھیج دیا, آج مجھے جو ہے نا اتنا آرڈر آیا, میں نے اتنے آرڈر فلفل کر دیا, اتنا مجھے جو ہے نا ڈیلیور کر دیا. لیکن اصل بات تو لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ نے ڈیلیور تو کر دیا, مال تو آپ نے بھیج دیا, لیکن کیش کب آئے گا. کیش سیل تو ہو گئی ماشاءاللہ, مگر کیش نہیں آیا. تو وہ سیل آپ کے لیے فائدہ کم اور وہ ذہنی ٹینشن زیادہ بن جاتی ہے. تو اب سے جب کوئی پارٹی بار بار آپ کی پیمنٹ ڈیلے کرے تو آپ کو ایموشن سے نہیں بلکہ اسٹریٹجی سے کام کرنا ہوگا. اور اس کی اسٹریٹجی کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, ریکارڈ کیپنگ. ہر پارٹی کا اچھا برا ریکارڈ رکھیں, جو اچھائیاں ہیں وہ بھی لکھیں, جو برائیاں ہیں وہ بھی ڈیلی کریں اپنے پاس, ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کے سامنے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کون سی پارٹی اچھی ہے, کون سی ڈیلے کرتی ہے. تو بس اگر وہ کلائنٹس آپ کے پیمنٹیں ڈیلے کر رہی ہوں, بار بار ڈیلے کر رہے ہوں, تو اسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ڈیلیوری روک دینی ہے, ٹھیک ہے. لیمٹ جو ان کی ہوتی ہے نا مال دینے کی, وہ کم سے کم کر دینی ہے. اور اگر پوسیبل ہو تو جو پرانے ڈیوز ہوتے ہیں نا ان کے, وہ کلیئر کروائے بغیر انہیں سپلائی ہرگز مت دیں. یعنی پہلے پرانے ڈیوز کلیئر کروائیں, اس کے بعد ہی نہیں آپ جو ہے نا انہیں سپلائی دیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پارٹی واقعی مشکل میں, واقعی وہ کرائسس میں, بہانے نہیں بنا رہی, یعنی وہ پیمنٹ تو آپ کو کرنا چاہتی ہے لیکن حالات اس طریقے کے نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ سختی ہرگز نہیں کرنی. سختی سو آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنی, کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیمنٹ کا آپ نے شیڈیول بنانا ہے, پیمنٹ پلان بنا لیں پہلے سے, اسے مہلت دیں لیکن کلیئر اور ریٹن شکل میں, ٹھیک ہے. اور یہ بات تو آپ یاد ہی رکھیں کہ ایک خراب جو پیمنٹ سائیکل ہوتے ہیں یہ آپ کے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. آپ کے جو اچھے کلائنٹس ہوتے ہیں, جو آپ کو مال لینے کے بعد
बर वक्त آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور آپ انہیں مزید مال جو ہے نا مہیا کرتے ہیں، مزید مال انہیں دیتے ہیں. تو جب آپ کا کیش فلو آپ کے پاس ہو گئی نہیں تو آپ نیا اسٹاک کہاں سے خریدیں گے اور انہیں کہاں سے دیں گے؟ تو یہ چند پارٹیوں کی وجہ سے انسان کا سسٹم بگڑ جاتا ہے، اس کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے. تو دوستوں کیش فلو کو اگنور کرنا یہ سمجھ لیجئے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی میں بیٹھیں، فیول جو ہے نا یہ فل کیے بغیر ہی آپ جو ہے نا لمبے سفر پر نکل جائیں. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ سیل بھی کرنی ہے اور عزت و احترام سے بھی پیش آنا ہے، اور ہر صورت اپنا جو کیش ہے نا کیش کو بھی بچانا ہے اور کیپٹل بھی اپنا محفوظ رکھنا ہے. اور سب سے آخری بات، جو ڈیلے کرنے والے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کلیئر پیمنٹ سسٹم بنائیں. گارنٹیڈ کہتا ہوں دوستوں، اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کلائنٹس سے تعلقات خراب کیے بغیر آپ کے تعلقات ان کے ساتھ کبھی خراب نہیں ہوں گے. تعلقات آپ کے خراب کیے بغیر آپ ان سے پیمنٹیں بآسانی وصول کر سکتے ہیں. آپ ان گھروں پر چل کے تو دیکھیں، یہ پریکٹیکل چیزیں دوستوں، یہ آپ کسی کتاب میں ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گی. جو چیزیں میں اپنے تجربے سے گین کی ہے نا وہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آئی ہے، کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہے تو دل سے لائک کر دیں اور لائک کر کے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. ٹھیک ہے، امانت سمجھتے ہوئے آپ نے شیئر کرنا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں آپ پیمنٹ ڈیلے ہونے کی صورت میں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیں مجھے.